بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے شہریوں میں حاطب بن ابی الطحا نامی ایک شخص ایسے تھے جو کہ اپنی ذہانت اور ہوش مندی کی وجہ سے یہ جانے گئے تھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کے اہل و عیال اور دیگر اقربا جو چونکہ مدینے میں مقیم تھے، لہٰذا انہوں نے خط لکھا اور سارہ نامی عورت کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس خط کو مکہ میں ان کے اہل خاندان تک پہنچا دیں۔ سارہ مدینے کے ایک تاجر سیفی بن عمرو کی قنیز تھی، اور چونکہ اس تاجر کو ضرورت کا سامان لینے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، لہٰذا سارہ بھی موقع غنیمت جان کر اپنے آقا کے ساتھ مدینے کے باہر نکل آئی اور آنکھ بچا کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینے کے راستوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے سارہ کا ارادہ بھانپ لیا اور اپنے کارندوں کو اس کے تعاقب میں روانہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اس عورت کو حراست میں لے لیں اور اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ اپنی چیز ضائع نہ کرنے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے سارہ کو جا لیا اور اس کے پاس جو خط تھا اسے برآمد کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا مضمون پڑھا تو جان گئے کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتحا کی طرف سے اس کے گھر والوں کو لکھا گیا ہے۔ پھر انہوں نے سارہ سے پوچھ گچھ کی تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ خود اس خط کے مضمون سے واقف ہے یا نہیں۔ سارہ نے خط کے مضمون سے لا علمی ظاہر کی، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی پوری تفصیل پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو طلب کیا اور مذکورہ خط دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے یہ خط سیفی بن عمرو کی قنیز کے حوالے کیا تھا تاکہ وہ اسے مکہ پہنچا دے؟ حاطب بن ابی بلتحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف دلی سے اعتراف کر لیا کہ وہ خط انہی کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا سیفی بن عمرو جانتا ہے کہ تم نے کوئی خط اس کی کنیز کے ذریعے مکہ روانہ کیا ہے؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بالکل نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیفی کو اس بات کا قطعی علم نہیں۔ حاطب بن ابی بلتحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحتیں سن کر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کی نیت پاک تھی، اور انہوں نے صرف اس اندیشے کے تحت کہ وہ خط مکہ بھجوانے کی کوشش کی تھی کہ اپنے اہل و عیال کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر سکیں اور انہیں یہ پیغام بھجوا سکیں کہ وہ جنگ کی صورت میں مکہ سے نکل کر کسی اور مقام پر چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے ہنگامی حالت کے باوجود اپنے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصور سے چشم پوشی کر لی اور انہیں بخش دیا، لیکن خود مدینے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آئندہ عزائم کے بارے میں دو افواہیں گرم تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ جنگ موتا میں مسلمانوں کے نقصان کی تلافی ہو سکے لشکر روم سے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ قبیلہ مسلمانوں کے لیے مسلسل پریشانیاں کھڑی کرتا رہتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کو یہ گمان نہ تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مکہ پر جمی ہوئی ہیں اور آپ دراصل مکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔